السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم پارٹ نمبر 68 پڑھیں گے، اور غسل کے فرض ہونے کے جو احکام ہیں وہ مسائل چل رہے ہیں، اسی کو یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 20 ہے، بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ الجلیل حیض کے بیان میں آئے گی، یعنی آگے حیض کا بیان آئے گا، اس میں یہ تفسیر آئے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آگے، کافر مرد یا عورت جنوب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم ماسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائے۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں، یعنی پہلے ہی اگر وہ غسل کر چکا تھا، جو غسل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تو پھر اعادے کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہوا اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے، ثواب تو اسی میں ہے نا زیادہ۔ اس طرح مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، یعنی سب کا ذمہ اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہگار ہوں گے۔ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا، غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائے، یعنی اگر پانی میں ڈبو دیا، ڈبایا، اس کو غوطہ دیا صحیح سے تو وہ غسل ہو گیا۔ اس طرح جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ و حاضری حرم و حاضری سرکار اعظم و طواف و دخول مینا، یعنی مینا میں داخل ہونا، اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات، اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنون کو جنون جانے کے ٹھیک ہے بعد، اور غشی سے، یعنی بے ہوش ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، غشی سے افاقے کے بعد، اور نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون ہے نا بند ہونے کے بعد، نماز کسوف و خسوف و استسقاء اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے، یعنی جتنی چیزیں گنائی نا سب کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے، ثواب ہے۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں، کیسے؟ دیکھیں، وقوف مزدلفہ، اس طرح دخول مینا، مینا میں داخل ہونا، اس طرح جمرہ پر کنکریاں مارنا، اس طرح دخول مکہ، مکہ میں جانا، طواف، جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے، اور جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی، یوں ہی اگر عرفے یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے، ہے نا۔ اس طرح جس پر چند غسل ہو، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا۔ اس طرح عورت جنوب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے، یعنی حیض کے ختم ہونے کے بعد نہائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح
जुनूब ने यानी जो जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ था ना, उसने जुमा या ईद के दिन गुस्ल जनाबत किया और जुमा और ईद वगैरह की नीयत भी कर ली, सब अदा हो गए अगर उसी गुस्ल से जुमा और ईद की नमाज अदा कर ले। ठीक है, चले। औरत को नहाने या वज़ू के लिए पानी मोल लेना पड़े तो उसकी कीमत शौहर के ज़िम्मे है, यानी बाकी पानी ले रहे कीमत देनी पड़ रही है तो शौहर के ऊपर उसका ज़िम्मा है, बशर्त यह कि गुस्ल और वज़ू वाजिब हो या बदन से मैल दूर करने के लिए नहाए। इस तरह जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में ताख़ीर न करे। हदीस में है, जिस घर में जुनूब हो यानी नापाक शख्स हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है, अब ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा। और खाना खाना या औरत से जिमा करना है ना चाहता है तो वज़ू कर ले या हाथ मुंह धो ले, कुल्ली कर ले, और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है, यानी गुस्ल था और ऐसे खा पी लिया तो मकरूह, हाथ धो लेने चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए। और मोहताजी लाता है यानी गरीबी आती है इससे। ठीक है, और बे नहाए या बे वज़ू किए जिमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं, मगर जिसको एहतिलाम हुआ बे नहाए उसको औरत के पास जाना न चाहिए। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 69 में यहाँ से कंटिन्यू हम पढ़ेंगे।